الرحیم موضوع کلام ہے ان اشکالات کے جوابات جو اشکالات وارد ہوتے ہیں امارات کو حجت فرض کرنے سے جی، اور دو جواب ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم تیسرا جواب بیان کریں گے، اور یہ جو تیسرا جواب ہے یہ اس کی ضرورت پیش آئی ہے دوسرے نمبر والے جواب میں ایک اشکال کی وجہ سے۔ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے بھئی اتنے جوابات کی کیا ضرورت تھی، مسئلہ حل ہو گیا ہے تو بس اس کی جان چھوڑ دیں، اگلی بات کریں۔ ایک جواب دے دیا، پھر دوسرا جواب، پھر تیسرا جواب، 5 جواب تک بات جائے گی۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ پچھلے جواب میں خلل کی وجہ سے دوسرے جواب کی احتیاط پیش آئی ہے، اور جو دوسرا جواب ہے آپ کو پتہ ہے وہ 2 مبانی تھے جن کو ہم نے جمع کر کے ان کی طرف سے یہ جواب دیا تھا۔ امارات کی حجیت کے بارے میں ٹوٹل 3 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ تھا کہ امارات حجت ہیں مگر ان کے سامنے کوئی حکم ظاہری وضع نہیں کیا گیا، یہ مفروضہ طور پہ حکم واقعی کے لیے طریق ہے، اور جس حکم تک پہنچاتی ہیں وہ مفروضہ طور پر حکم واقعی ہے، پہنچا دیتی ہیں فابہا، نہیں پہنچاتی ہیں تو ایسی صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کأنہ مکلف نے کوئی عمل انجام دیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری صورت، دوسرے 2 اقوال یہ تھے کہ نہیں، امارات حجت ہیں اور ان کی حجت کے سامنے ایک حکم ظاہری کو بطور تکلیف وضع کیا گیا ہے، اور جو کہ مکلف کی تکلیف ظاہری ہیں۔ ایسی صورت میں پھر اجتماع مثلان، اجتماع الاخر ہی کے اشکالات تھے، تو ان کو جوابات دینے کے لیے جو کل جواب گزرا ہے اس جواب میں خلل ہے، اس خلل کی وجہ سے پھر یہ تیسرے نمبر والے جواب کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تو اب میں یہ جو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے لگا ہوں، ذہن میں رہے کہ یہ ہم نے جواب کس مبنے کے مطابق دیا تھا جس پہ یہ اشکال ہے۔ صحیح۔ جو پہلا مبنا تھا اور اس کے مطابق جو جواب تھا وہ مصنف کے نزدیک سیف ہے، اشکالات سے محفوظ ہے، اور ہمارے اکثر علماء یہی مانتے ہیں کہ امارات جس حکم کو بیان کرتی ہیں وہ مفروضہ طور پر حکم باقی ہے۔ امارات کے مورد میں حکم ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتا۔ یہ جو پہلے مبنے میں ہم نے جواب دیا تھا اس کو اس نے سنبھال کے رکھ دیا ہے، لیکن بحث میں تطور دینے کے لیے، آپ کی فکر میں تحریک دینے کے لیے اس نے باقی مبانی کو بھی ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو دوسرا جواب جو آیا تھا کل وہ اس دوسرے مبنے کے مطابق آیا تھا۔ مبنا ذہن میں محفوظ رہے، جواب کل میں بیان کر چکا ہوں، اب میں صرف اس کا اشکال اور اشکال کی بنا پہ اس جواب کو ہم محل خلل بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ راستہ ہموار ہو سکے تیسرے جواب کا۔ کیا بولتے ہیں، گزارا چلے گا؟ اچھا، دوسرے جواب کے اندر جو آپ نے جواب کے اندر مفتاح کی حیثیت دی ہے جس پوائنٹ کو، وہ پوائنٹ یہ تھا کہ حکم ظاہری اس مصلحت کی بنا پہ انشاء کیا جاتا ہے جو اس کے نفس کے اندر ہے، اور حکم واقعی اس مصلحت اور ملاک کی بنا پہ انشاء کیا جاتا ہے جو اس کے متعلق میں ہے، اور دونوں کا منشا یا سبب انشاء مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، سبب انشاء مختلف ہونے کی وجہ سے آپ نے ان دونوں کے درمیان موازنہ کھڑا کیا،
موازنے کے بعد پھر آپ نے تطبیق دی، تطبیق کے نتیجے میں کلیئر ہو گیا کہ بھئی وہ اجتماع ضدین، اجتماع مثلین وغیرہ کوئی اشکال نہیں، دو حکموں کے درمیان اجتماع ضرور ہے، مگر یہ نہیں کہ جہاں بھی دو حکم اجتماع کریں گے وہاں ضدین کا بھی اشکال لازم آ جائے گا۔ اجتماع موجود ہے، ایک حکم واقعی ایک ظاہری ہے، دو جمع ہو رہے ہیں، مگر ان کے جمع ہونے کو آپ ضدین کے اجتماع کا درجہ، ٹھیک ہے اگر جان؟ یہ ہے تمہارے اس پچھلے جواب کی مفتاح، مین پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ حکم واقعی کیونکہ انشاء کیا جاتا ہے اس مصلحت کی بنا پہ جو اس کے متعلق کے اندر پائی جاتی ہے، اور متعلق کی وضاحت دے چکا ہوں، متعلق سے مراد عمل مکلف۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شارع مقدس نے جس وقت حکم واقعی کو انشاء کیا ہے تو اس کے انشاء کے بعد جب یہ مکلف تک اس کی تبلیغ آئے گی اور مکلف کے سامنے یہ اس کا خطاب پہنچے گا تو اس حکم کا علم حاصل ہوتے ہی مکلف کو دو چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ نمبر ایک، اس ملاک کا جو عمل کے اندر پایا جاتا ہے، نمبر ذہن اس کیفیت کا جو شارع کے ذہن میں پائی جاتی ہے۔ اس حکم کو مکلف تک تبلیغ کرنے سے پہلے مکلف کو کوئی پتہ نہیں اس عمل کے اندر مفسدہ ہے یا مصلحت ہے، شارع کے ذہن میں اس عمل کے بارے میں ارادہ ہے یا کراہت ہے، یہ دونوں چیزیں کشف کرتا ہے وہ کس سے؟ اس حکم کی اطلاع سے۔ لیکن حکم ظاہری، اس کی جب مکلف کو اطلاع پہنچتی ہے امارات کے ذریعے تو اس حکم کے ذریعے نام اس کے متعلق میں کسی مفسدے کا یہ کاشف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور شارع کے ذہن میں ارادہ اور کراہ جو ہوتا ہے وہ متعلق کے اندر پائے جانے والی مصلحت اور مفسدہ کی بنا پہ ہوتا ہے۔ جب اس سے کاشف نہیں ہے تو شارع کے ذہن سے بھی یہ کیفیت سے بھی کاشف ہو نہیں، ٹھیک؟ تو عمل کے اندر جو مصلحت اور مفسدہ کا اجتماع ہو رہا تھا ضدان و اس مثلان کا وہ بھی نہیں ہوگا، کیفیت ذہنی جو شارع کے ذہن میں آئے اس کے ارادہ اور کراہت یا ارادہ اور ارادہ کراہت اور کراہت ان کا مثلان اور ضدان کا اشکال تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ رہے دونوں حکم تو حکم کے درمیان بھی ضدان کا اشکال نہیں آیا تھا کیونکہ اس کا ملاک انشاء کا اور ہے، اس کا انشاء کا ملاک اور۔ یہ تصویر ہے تمہارے کل کے جواب کی، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، ففہم یاد ہے؟ اس اشکال کو بیان کر کے اس نے ایک ففہم بھی بولا تھا، اس ففہم کو آج دوبارہ پھر آج کے اشکال کے ساتھ میں نے جوڑنا ہے، ذہن میں رہو۔ یہ تذکر ہو گیا ہے گفتگو کا، آج کا جو اشکال ہے اس جواب میں جو اشکال ہے اب میں وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مصنف کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں، امارات، اصول عملیہ، الشرعیہ، اصول عقلیہ الی آخری، یہ سب کے سب بیان کرتے ہیں حکم ظاہری کو، ٹھیک ہے؟ جب یہ حکم ظاہری کو بیان کرتے ہیں تو اب ان کی حجیت کو فرض کرنے سے، ان کی حجیت کے فرض پر، ان کی حجیت کے وقوع پر اشکال نہیں آنا چاہیے۔ اگر اشکال آ جاتا ہے تو پھر ان کی حجیت ثابت نہیں ہو سکے گی، جس کی بنا پر جو حکم یہ بیان کرتے ہیں وہ مکلف کی تکلیف قرار نہیں پا سکے گا، ٹھیک ہے؟ من جملہ ان ادلہ میں سے جو حکم ظاہری کو بیان کرتی ہیں ان ادلہ میں سے قواعد شریعہ بھی ہیں۔ قواعد شریعہ سے مراد وہ اصالے ہیں جو مکلف کو اذن کا کام دیتے ہیں۔ یہ اذن کا لفظ مصنف نے کہاں بولا تھا؟ قاطع اجمالی کی بحث میں۔ ان اصول کو اصول مؤمنہ بھی بولا جاتا ہے اور ان کو کیا بولا جاتا ہے دوسرا نام؟ اذن من الشارع بھی بولا جاتا ہے۔ کیوں ان کو اذن من الشارع بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ شبہ کے مورد میں، اشتباہ کے مورد میں، شک کے مورد میں شارع کی طرف سے
اذن بیان کرتے ہیں کہ مکلف کو اذن ہے، جس چیز میں شک ہے نا حرام ہونے کا، اس کو حرام نہ سمجھے اور ارتکاب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام. ٹھیک ہے. تو اب صورتیں بنیں گی اس کی 4. ایک وہ چیز ہے جس کے حلال ہونے کا آپ کو قطع ہے، یہ بھی حلال کے حکم میں آ گئی. دوسری وہ چیز ہے جس کے حلال ہونے کا آپ کو شک ہے، یہ بھی حلال کے دائرے میں آ گئی. چوتھی چیز وہ ہے جس کے حرام ہونے کا قطع ہے، یہ حرام میں جائے گی. تیسری چوتھی چیز وہ ہے جس کے حرام ہونے کا آپ کو شک ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے کا شک ہے یہ بھی حرمت میں نہیں جائے گی، یہ کدھر آئے گی؟ حلال کے. حدیث کا مفہوم یہی بنے گا نا، جی. کل شیء حلال حتی حتی تعلم انہ حرام. تو تعلم کا ترجمہ آپ قط سے کریں گے یہاں تک کہ آپ کو اس کے حرمت کا قط ہو جائے. تو حرمت کا مصداق آپ نے صرف ایک ہی نکال لیا ہے، کیا؟ جس کے حرام ہونے کا قط ہے. باقی 3 مصداق آپ نے کہاں ڈال دیے؟ حلال میں ڈال دیے ہیں. تو آپ کو اس کے حلال ہونے کا شک ہے تو بھی حلال سمجھے، حرام ہونے کا شک ہے تو بھی آپ اس کو حلال سمجھے. ٹھیک ہوگا نہیں؟ اب یہ مثال لے لیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو حرام ہونے کا شک ہے، تو اس کو آپ کیا سمجھیں؟ حدیث نے کیا بولا؟ اس کو آپ حلال سمجھیں. حدیث نے آپ کے لیے وہ مشکوک الحرمت کو کیا قرار دے دیا ہے؟ حلال. تو حدیث نے جب مشکوک الحرمت کو تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے تو اب یہاں پر توجہ فرمانی ہے. ان اصول کو کیا بولا جاتا ہے؟ ان اصول الاباحت کو بولا جاتا ہے اذن من الشارع. ٹھیک ہے نا؟ اذن کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے. اذن شارع نے دیا ہے، کس بات کا اذن دیا ہے؟ توجہ فرمائیے. اب تصویر کلیئر کرنے لگا ہوں. حکم ظاہری اور مد مقابل کیا ہے؟ حکم واقعی. اچھا، یہ جو شارع کی طرف سے اذن آیا ہے اس اذن کو بولتے ہیں اباحت الظاہریہ. ٹھیک ہے حضرات رضا؟ جو آپ یہ جو اصول شریعہ سے لفظ اذن سمجھتے ہو نا، اس اذن کا اگر ترجمہ کریں آپ اصطلاحی طور پہ تو کیا بنتا ہے؟ الاباحت الظاہریہ. اباحت ہی بنے گا نا، یہ استحباب اور کراہت بنے گا؟ اباحت بنے گا. اباحت کون سی بنے گی؟ ظاہری اباحت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اباحت کیا ہوتی ہے؟ واقعی ہوتی ہے. اب ان دونوں کے درمیان پہلے فرق سمجھ لو، اباحت ظاہری میں، اباحت واقعی میں. اباحت واقعی کا حکم شارع اس وقت دیتا ہے جب اس اباحت کے متعلق میں، متعلق سمجھ گئے ہو، یعنی وہ عمل جس کو شارع نے مباح کیا، اس عمل کے اندر وہ عمل خالی من المفسدہ اور خالی من المصلحۃ. ٹھیک ہے، وہ عمل خالی ہو من المفسدۃ والمصلحۃ. ٹھیک. اس وقت جو شارع کی طرف سے اباحت آتی ہے اس اباحت کو کیا بولتے ہیں؟ اباحت الواقعیہ. اچھا، اباحت واقعہ میں اس اباحت کے متعلقہ عمل کے اندر اس کو خالی ہونا چاہیے مصلحت اور مفسدات دونوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا تو پھر حکم اباحت کا نہیں آئے گا، پھر حکم وہی آئے گا جو اس مصلحت اور مفسدہ میں سے ہے، اس کے مطابق حکم آئے گا. مصلحت ہے تو وجوب کا حکم، حرمت ہے مفسدہ ہے تو حرمت کا حکم. پھر مصلحت 2 قسم کی ہے، ایک مصلحت الزامی ہے، ایک مصلحت اختیاری ہے. الزامی کی صورت میں وجوب، اختیاری کی صورت میں استحباب. وہاکذا آپ مفسدہ کے اندر بھی آپ 2 آپشن دے کے کراہت اور حرمت کا حکم لے آئیں گے. مگر یہ کہ ان چاروں حکم کا جو ہے مرجع کیا ہے؟ مصلحت اور مفسدہ کا ان 2 میں سے کسی ایک کا متعلق کے اندر پایا جانا. اباحت کب آئے گی؟ اباحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، ہر ترک اور امتثال دونوں برابر ہیں. ترک امتثال دونوں برابر تبھی ہو سکتے ہیں جب وہ مصلحت اور مفسدہ دونوں سے خالی ہو. تو اباحت
حقیقیہ کب آئے گی؟ جب متعلق خالی ہو دونوں ملاک سے. ٹھیک ہے. اب آ جاؤ اباحت ظاہریہ میں. اباحت ظاہریہ کیا ہے؟ تو اباحت ظاہریہ یہ ہے، اب اس کو آپ متعلق سے وابستہ نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جو فرق دیا ہے کال والے جواب کی بنا پہ کیا دیا ہے کہ حکم ظاہری میں مصلحت اور مفسدہ اس کے نفس کے اندر ہوتا ہے اور واقعی میں مصلحت اور مفسدہ اس کے، اور یہ بات کون سی ہے؟ ظاہری. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بات ظاہری ہے تو پھر اس اباحت کا ملاک کیا ہوگا؟ وہ مصلحت اور اس مصلحت کا وجود جو اس کے نفس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اس کو آپ ظاہری نہیں کہہ سکتے، ورنہ آپ اس مصلحت کو اس اباحت کو آپ ظاہری نہیں کر سکتے اگر یہ اس کا نفس خالی ہے. کس سے؟ مصلحت سے. لہذا یہ اباحت ظاہری ہے تو پھر مصلحت کہاں ہوگی؟ اس اباحت کے نفس کے اندر ہوگی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آؤ، شارع نے جس مورد میں کہا ہے کہ تیرے لیے وہ شے مباح ہے، ٹھیک، اب احتمال تو ہے نا، ہو سکتا ہے واقعاً وہ حرام ہی ہو. مشکوک الحرمت کو شارع نے تمہارے لیے مباح قرار دیا. وہ شاید جس کی حرمت میں شک ہے، شارع نے کیا فرمایا کہ وہ تیرے لیے مباح ہے، اپنے آپ لیے مباح سمجھ، اور یہ مباح سمجھ کے کیا کر لے؟ اس کا ارتکاب کر لے. ٹھیک ہے نا؟ اور احتمال ہے ہو سکتا ہے وہ بالواقع کیا ہو؟ حرام. تو شارع نے پھر اس حرمت میں مبتلا ہونے کا مکلف کو اس اباحت کو حجت قرار دے کے اس حرمت میں مبتلا ہونے کی خود اجازت دی ہے. توجہ ہے حضران رضایہ کہنا. اباحت کو حجت قرار دے کے، اباحت کو بیان کرنے والی دلیل کو حجت قرار دے کے شارع نے تمہیں اس مورد میں وہ جو حرمت تھی اس حرمت میں مبتلا ہونے کی اجازت دے دی ہے. اگر وہاں حرمت نہیں ہے تو نہ صحیح، اگر ہے تو مبتلا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جب ہو گیا تو اس میں مبتلا ہونے کی اجازت کس نے دیا ہے؟ شارع نے. کیسے پتہ چلا؟ اس دلیل کو، کیونکہ آپ فرض کر رہے ہیں کہ حجت ہے جس دلیل نے اس اباحت کو بیان کیا، وہ مارا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اباحت جو ہوتی ہے، یہ اباحت دیکھیں دو حکم ہو گئے، ایک ہو گیا حکم واقعی، ایک ہو گیا یہ حکم ظاہری. حکم ظاہری کون ہے؟ اباحت. حکم واقعی کیا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ حرمت واقعاً حرام ہی ہو جس مورد میں آپ شک کر رہے تھے حرام ہونے کا، اور احتمال دے رہے ہیں کہ حرام ہے، تو ہو سکتا ہے واقعاً وہ حرام ہی ہو. تو آپ جس کی حرمت کا شک دے رہے ہو وہ حرمت واقعی ہے، اس کا ہونے میں احتمال ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے وہاں حکم واقعی ہے یا نہیں ہے، حرمت واقعی وہاں ہے، مگر وہ اس کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس میں شک ہے نا. تو اس مورد میں آپ کو جس وقت شارع نے اباحت کا اعلان کیا کہ اباحت ہے تیرے لیے اس مورد میں، اس عمل کو تو انجام دے سکتا ہے، تو عمل کو انجام دے کر یہ کیا ہو گیا؟ اس حرمت واقعہ میں مبتلا ہو گیا. حرمت واقعہ میں مبتلا ہونے کی شارع نے اجازت دی ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں، جملہ رپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اباحت جو کہ حکم ظاہری ہے یہ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے اس حکم واقعی سے جو اس کے مورد میں ہوتا ہے. اباحت نام ہی چھیڑ چھاڑ کا ہے. توجہ ہے؟ اباحت کیا کرتی ہے؟ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے. کس سے؟ کیونکہ اباحت ہے حکم ظاہری. ہر حکم ظاہری کے مورد میں ایک حکم واقعی مخفی ہوتا ہے. توجہ ہے؟ ہر حکم ظاہری کے مورد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم واقعی مخفی ہوتا ہے. مخفی کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس کا علم نہیں ہوتا ہے. علم نہ ہونا اور بات ہے، اس کا سرے سے نہ ہونا اور بات نہ. تو علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہاں حکم نہیں ہے. حکم تو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عمل جو ہے خالی نہیں چھوڑا ہے. لا محالہ اس کا احکام خمسہ میں سے کوئی حکم ضرور بیان کیا ہے.
ٹھیک ہے گا؟ اب تمہیں علم نہیں ہے تو الگ بات ہے، تو علم نہ ہونے کی بنا پہ ہم اس کو مخفی کا نام دیں گے، مگر وہ کوئی نہ کوئی حکم ہے تو ضرور نا۔ تو ہر حکم ظاہری کے مورد میں ایک حکم واقعی مخفی صورت میں، مجہول صورت میں ضرور موجود ہوتا ہے، اور اباحت کیا کرتی ہے؟ اس حکم واقعی سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے۔ جب چھیڑ چھاڑ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اباحت جمع نہیں ہو سکتی اس حکم کے ساتھ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ چھیڑخانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اباحت کے علاوہ اگر کوئی دوسرا حکم ہو ظاہری کے مقام میں، مثلا وجوب، مثلا استحباب، ٹھیک ہے، تو ان کے مورد میں بھی تو کوئی حکم واقعی ہوگا نا۔ جب حکم واقعی ہوگا تو یہ حکم اس حکم واقعی سے چھیڑ چھاڑ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ توجہ ہے حسنان صاحب؟ ذہن میں تشویش آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے میں نے روکا تھا، قبل قلیل ایک سوال بنایا، میں نے فہم کی طرف اشارہ کیا تھا، اب وہ دوبارہ جو ہے فہم کو لٹانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں اباحت کے علاوہ وجوب، استحباب الی آخری کوئی اور حکم ظاہری حکم ہے تو وہ ڈائریکٹلی اپنے مورد میں چھپے ہوئے حکم واقعی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ توجہ ہے؟ وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، صرف اباحت اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے، اس لیے نہیں، تعبیر تھوڑی مجمل ہو گئی ہے، پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں۔ اگر اباحت کے علاوہ کوئی اور حکم ظاہری ہے تو وہ ڈائریکٹلی اپنے اس مورد میں چھپے ہوئے حکم واقعی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک، اباحت ڈائریکٹلی اس سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اباحت کے علاوہ اگر کوئی حکم ہے تو چھیڑ چھاڑ وہاں بھی آئے گی، مگر ڈائریکٹ نہیں آئے گی۔ توجہ ہے؟ جی، لفظوں پہ دھیان دو یار، دقیق بات ہے۔ اگر اباحت کے علاوہ کوئی اور حکم ہے تو وہ اور والا حکم اپنے مورد میں چھپے ہوئے حکم واقعی کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ ڈائریکٹ کا لفظ بولنے کا اشارہ پھر اس جہت کی طرف ہو گیا کہ چھیڑ چھاڑ اس میں بھی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن اباحت ڈائریکٹلی اسی سے چھیڑ چھاڑ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اباحت میں اذن ہوتا ہے کس بات کا؟ اس حکم واقعی کی مخالفت کا، جس مورد میں اباحت کا شارع طرف سے حکم آیا ہے۔ اباحت نام ہے اذن، کس بات کا اذن؟ اس حکم کی مخالفت کا اذن جس مورد میں حکم یہ اباحت شارع نے جاری کیا ہے۔ اباحت کہاں جاری کیا ہے؟ مشکوک الحرمت کے مورد میں، مشکوک الطہارت کے مورد میں، الی آخرہ ہی۔ جس مورد میں شارع کی طرف سے اباحت آ رہی ہے، یہ اباحت کیا ہے؟ شارع کی طرف سے اذن ہے۔ اذن کس بات کا ہے؟ وہ حکم جو اس کے مورد میں حقیقی حکم ہے، واقعی حکم ہے، جو مخفی اور مجہول ہے، اس کی مخالفت کا اذن ہے اس کے اندر۔ جب مخالفت کا اذن ہے اباحت کے اندر تو پھر اباحت کیا کرے گی؟ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گی۔ لیکن اباحت کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں من قبیل الوجوب والاستحباب الی آخرہ، اگر ان میں سے کوئی حکم ظاہری ہو تو ان کے مورد میں جو حکم واقعی ہوتا ہے وہ خود اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حکم میں فی نفس ہی میں اذن نہیں ہے، حکم واقعی کی مخالفت کا اذن اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ ڈائریکٹلی اپنے اس مورد میں چھپے ہوئے حکم واقعی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، لیکن انڈائریکٹ کرے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ ظاہری پہ عمل کریں گے تو ظاہری پہ عمل کرنے کو لازم آتا ہے حکم واقعی کی مخالفت، اگر یہ اس کے خلاف ہے تو لازم آنا اور بات ہے، ڈائریکٹلی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اور بات ہے۔ پریشان نہ ہوں، کلیئر کر کے جاؤں گا اس بات کو۔ مثال دیتا ہوں، جمعہ اور ظہر والی مثال یاد ہے؟ امارات نے کہا ہے کہ جمعہ واجب ہے، ٹھیک، تو وجوب الجمعہ کیا ہو جائے گا؟ حکم ظاہری، ٹھیک، اچھا۔
جب وجوب الجمعہ ہو جائے گا حکم ظاہری تو آپ حکم ظاہری پہ عمل کریں گے نا جی ٹھیک ہے نا. تو وجوب الجمعہ وجوب صلاۃ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ڈائریکٹلی نہیں ہے اس کی، لیکن جس وقت آپ وجوب الجمعہ کے مطابق عمل انجام دیں گے تو اس وقت آپ سے ظہر کا وجوب چھوٹ جائے گا، کیونکہ مفروض یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 وجوب نہیں ہوتے. چھوٹ جائے گا نا. جی جب چھوٹ گیا ہے تو چھوٹ جانے کو اس حکم واقعی کی مخالفت کہتے ہیں. وہ مخالفت لازم آئی ہے کس پر؟ اس حکم ظاہری پر جو آپ نے عمل کیا ہے نا، اس عمل اور امتثال پر لازم آیا ہے حکم واقعی کی مخالفت. جبکہ اباحت کی صورت میں لازم نہیں آتا، خود اباحت ڈائریکٹلی اس کی مخالفت ہے. خود اباحت خود نفس اباحت جو ہے نا بے نفس ہی اس کی مخالفت ہے. تو تعبیر میں فرق ہے، ایک شے جو ہے وہ خود اس کی مخالف نہیں ہے مگر اس پر اس کی مخالفت لازم آ رہی ہے تو یہ ملزوم بنے گا اور اس کے اوپر حکم واقعی کی مخالفت لازم آئے گی. یہ ایک تصویر ہے. اباحت کی صورت میں آپ اباحت پہ عمل کرتے ہوئے اس کی مخالفت اس اباحت پہ لازم نہیں آ رہی، بلکہ نفس الاباحت جو ہے بذات خود وہی اس حکم واقعی کی مخالفت ہے. کیوں؟ کیونکہ اباحت کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ مخالفت الحکم، الاذن فی مخالفت الحکم الواقعی. اباحت کا خود ترجمہ ہی الاذن فی مخالفت الحکم الواقعی ہے. تو اباحت خود مخالفت ہے. اباحت کے علاوہ باقی احکام جو ہیں وہ خود مخالفت نہیں ہے بلکہ ان کے امتثال پر مخالفت لازم آتی ہے حکم واقعی کی. جو پچھلی دلیل کے اندر اس نے لفظ فقہ میں استعمال کیا تھا، اسی لفظ نعم کے شروع ہونے سے پہلے دیکھو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نام سے آج کا درس شروع ہونے لگا ہے. وہ جو ففہم کا اشارہ دیا ہے نا مصنف نے، وہ اس بات کی طرف دیا ہے کہ بھئی دیکھیں، ہم نے جس وقت یہ طے کر لیا کہ حکم ظاہری یہ کہ انشاء کیے جانا کا ملاک اس کے نفس کے اندر ہوتا ہے اور حکم واقعی کو انشاء کیے جانے کا ملاک اس کے متعلق کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک. تو آپ اس کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ حکمین کے درمیان تضاد کو بھی رفع کر دیا اور مصلحت اور مفسدہ کے ملاک پر بھی آپ نے رفع کر دیا. الی آخر ہی آپ نے کیفیت ذہنی کے جو شارح کے ذہن میں آئے وہاں بھی آپ نے سارا کچھ تضاد کا اشکال رفع کر لیا. تو تضاد آپ کا رفع ہونے کے باوجود اس نے کہا ہے ففہم کی طرف اشارہ اس نے اسی نقطے کی طرف دیا تھا کہ جس وقت آپ امارت کو حجت فرض کریں گے تو حجت فرض کر کے حکم ظاہری کو مکلف کی تکلیف قرار دیں گے تو حکم واقعی کی جب وہ تکلیف حکم ظاہری کو اپنی تکلیف مانتے ہوئے اس پہ عمل کرے گا تو اس پر عمل کرنے سے حکم واقعی کی مخالفت ہو جائے گی اگر یہ اس کے کیا ہے مخالف ہے، ٹھیک. اگر یہ حکم ظاہری اس میں حکم واقعی کے مخالف ہے تو ایسی صورت میں جب حکم ظاہری پر عمل کرے گا تو عمل کرنے سے لازم آئے گی کیا چیز لازم آئے گی؟ حکم واقعی کی مخالفت. اور حکم واقعی کی جب مخالفت لازم آئے گی تو اس مخالفت کی بنا پر یہ حکم ظاہری تمہارا حکم واقعی کا کیا ہو جائے گا؟ تضاد. ٹھیک ہے نا، یعنی اس لازم کی وجہ سے اس کا تضاد ہو جائے گا، ڈائریکٹلی اگرچہ اس کا تضاد نہیں ہے. آپ نے جس تضاد کو رفع کیا ہے وہ ہے جو ڈائریکٹ ان کے درمیان آ رہا تھا. ففہم کے ذریعے وہ اشارہ دے رہا ہے ایک دوسرے تضاد کی طرف جو ڈائریکٹ نہیں آ رہا، اس لازم کی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اس نے پھر ففہم بول کے اس کے جو لازم کے تھرو تضاد آ رہا ہے حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان، اس تضاد کو رفع نہیں کیا ہے. کیوں رفع نہیں کیا ہے؟ تعلیق میں میں نے پڑھا ہے کہ اس کا جواب وہ آنے والی 5 جوابوں کے ضمن میں پھر آگے دے گا، جس کی وجہ سے اس نے اس کا اشکال کی طرف اشارہ دے کے آگے بڑھ گیا. واضح ہو گئی بات. لیکن یہ جو اباحات والے اصول ہیں جو اباحت کو بیان کرتے ہیں، یہ اصول جو اباحت کو بیان کرتے ہیں، یہ اباحت اس اباحت پر حکم واقعی کی مخالفت لازم نہیں آ رہی بلکہ یہ اباحت خود ڈائریکٹلی اس حکم واقعی کی مخالفت ہے. توجہ ہے حسنان صاحب؟ جب یہ اباحت ڈائریکٹلی اس حکم واقعی کی مخالفت ہے تو اب اباحت کی نظر سے جب دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شارع کیا چاہتا ہے؟ شارع نے اباحت میں اذن دیا ہے نا. کس بات کا اذن دیا؟ اذن اس بات کی دلیل ہے کہ شارع
اب یہاں اباحت ہے، اباحت کا جو حکم واقع ہے وہ فرض کریں کہ واقعاً حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو واقعاً جب حرام ہے تو حکم واقعی کی نظر سے دیکھیں گے تو شارع کے ذہن میں کیا پائی جاتی ہے؟ اس عمل کی کراہت، کیونکہ اس حرمت کا متعلق بھی وہی ہے جو اباحت کا متعلق ہے، متعلق دونوں کا ایک ہی ٹھہرے گا نا۔ اس عمل کے بارے میں شارع کے ذہن میں کیا پائی جاتی ہے؟ کراہت، ٹھیک ہے نا؟ اور اباحت کے حوالے سے شارع کے ذہن میں کیا پائی جاتی ہے؟ اس عمل کی ارادہ، ٹھیک؟ تو جب اباحت اس کے ساتھ آ کے تضاد کرے گی، شارع کی کیفیت میں بھی کیا آ جائے گا؟ تضاد آ جائے گا، ٹھیک؟ دو تضاد حاصل ہو گئے، تیسرا تضاد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تیسرا تضاد کہاں ہوتا ہے؟ نفس المتعلق کے اندر، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفروض یہ ہے کہ مسئلہ اباحت ظاہری ہے، اور اباحت ظاہری جو ہے، حکم ظاہری جو ہے، اس کے اندر مسئلہ تو اس کے نفس کے اندر ہوتی ہے، اس کے متعلق کے اندر نہیں ہوتی۔ جب متعلق کے اندر نہیں ہوتی تو متعلق کے حوالے سے جو متعلق کے اندر مصلحت اور مفسدہ کا تضاد ہوتا ہے وہ یہاں نہیں آئے گا۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تضاد کے ٹوٹل ہمارے پاس موارد 3 ہیں، بین الحکمین اور بین الملاکین اور بین کراہت والارادہ سے، ان 3 میں سے 2 کے اندر تضاد آ جائے گا، جو تیسرا ہے متعلق کے مقام والا، ملاک کے مقام والا، اس کے اندر تضاد نہیں آئے گا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ نہیں ہوئی تو آپ بول سکتے ہیں، کچھ گزارا بڑھے؟ چونکہ یہ اس نے کہتا ہے کہ وہ مصلحت المفسدہ ہے، حکم کے اندر ہے، وہاں مطلق میں ہے ہی نہیں۔ ہاں، متعلق کے اندر مفسدہ مصلحت نہیں ہے، چونکہ یہ اباحت ظاہری ہے۔ ہاں، اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ اباحت واقعی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب موازنہ دینے لگا ہوں، چونکہ حسنین نے جو ہے وہ نقطہ اچھا چھیڑ دیا ہے، موازنہ دینے لگا ہوں۔ موازنے کی صورت میں آپ کو اباحت ظاہری اور اباحت واقعی کے فرق کی روشنی میں پھر اشکال کی جو ہے تصویر نمایاں نظر آئے گی۔ اگر فرض کریں کہ یہ اباحت ہے حقیقی، تو اباحت حقیقی کیا ہوتی ہے؟ کس چیز سے کاشف ہوتی ہے؟ کہ بھئی اس کا جو متعلق ہے وہ خالی ہے، کس سے؟ من المفسدۃ والمصلحۃ، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب اباحت کاشف بنے گی اپنے متعلق کے خالی ہونے سے، ٹھیک؟ اور کاشف بنے گی کہ شارع کے ذہن میں کیا پایا جاتا ہے؟ میرے متعلق کے بارے میں ارادہ اور کراہت کے لحاظ سے کوئی نہیں، میں انجام دوں انجام نہ دوں، شارع کا جو ہے نہ اس کے انجام دینے کا ارادہ ہے۔ اباحت میں یہی ہوتا ہے نا یرحمک اللہ۔ پھر سنو، اباحت حقیقیہ کے مورد میں جو اباحت کا متعلق عمل ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ کس سے خالی ہوتا ہے؟ مصلحت اور مفسدہ سے۔ جب خالی ہوتا ہے تو اب شارع نے صادر کی ہے اباحت حقیقیہ، تو یہ اباحت حقیقیہ کا ہمیں جب علم حاصل ہوگا تو ہم اس کے ذریعے کیا چیز کشف کریں گے؟ اس کا جو متعلقہ عمل ہے وہ خالی ہے من المفسدۃ والمصلحۃ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب اس کا متعلق دونوں سے خالی ہے، ٹھیک، شارع کے ذہن میں اس عمل کی کراہت یا اس عمل کا ارادہ کب آتا ہے؟ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے اندر مصلحت ہو تو شارع کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس عمل کا ارادہ۔ اگر اس کے اندر مفسدہ ہو تو شارع کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس عمل کے بارے میں کراہت، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ عمل کیا ہے؟ دونوں سے خالی ہے۔ جب دونوں سے خالی ہے تو شارع کو اس عمل کے بارے میں نہ کراہت ہے نہ شارع کو اس کے بارے میں ارادہ ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ اب اباحت کس چیز سے کاشف ہو گئی؟ کہ یہ متعلق بھی خالی ہے مصلحت اور مفسدہ سے۔ جب متعلق ان دونوں سے خالی ہے تو شارع کا ذہن بھی اس عمل کے بارے میں ارادہ اور کراہت دونوں سے خالی ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ کس کی نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ اباحت حقیقیہ کی نظر سے۔ اب اسی عمل کو دیکھا جائے گا حرمت حقیقیہ کی نظر سے، کیونکہ مفروض یہ ہے کہ اباحت حقیقیہ کا مورد کیا ہے؟ اب بالواقع کیا تھا؟ وہ حرام ہے۔ جب حرمت واقعہ کی نظر سے دیکھیں گے تو حرمت واقعہ کاشف بنے گی کس سے؟ کہ اس کے اندر مفسدہ ہے، ٹھیک؟ شارع کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں کراہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتا ہے اباحت حقیقیہ کے مورد میں تضاد ہو جائے گا اباحت اور حرمت کے درمیان، کیونکہ اباحت کیا کرتی ہے؟ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے اپنے
مورد میں پائے جانے والے حکم سے. ٹھیک ہے حسنان رضا؟ اچھا، چھیڑ چھاڑ کرتی ہے اپنے حکم سے، کیونکہ یہ کہتی ہے کہ تیرے لیے اس کو انجام دینا ترک کرنا جائز ہے، اور اس بنا پہ اس نے جب اس کو جائز سمجھتے انجام دے دیا تو حرمت میں بیچارہ کیا ہو گیا؟ گرفتار ہو گیا. تو حرمت میں گرفتار ہونے کی یہ شارع نے اجازت دی ہے تو گرفتار ہوا ہے، اگر شارع اجازت نہ دیتا بیچارہ گرفتار نہ ہوتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو حرمت کیا ہو گئی؟ مانے ہو گئی اس کے ساتھ، سوری مانے ہو گئی اس اذن سے. تو اذن اور حرمت دونوں اب جمع. حرمت کہتی ہے کہ اس عمل سے پرہیز کر، اذن کہتا ہے کہ تیرے لیے پرہیز ضروری نہیں ہے. تو حرمت اور اذن اور کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے سے متضاد ہو گئے. اچھا، اب آ جاؤ عمل کے درمیان. حرمت کیسے کاشف ہے؟ عمل کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ مفسدہ. اباحت کس چیز سے کاشف ہے؟ کہ دونوں چیزیں سے خالی ہے. جو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز وہ ایک مفسدہ بھی ہے، مفسدے سے خالی ہے. تو پھر تضاد آ گیا اس عمل کے اندر بھی، متعلق کے اندر بھی، کہ اباحت کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ خالی من المفسدہ ہے، اور حکم واقعی کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ مفسدہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو مفسدے کا پایا جانا اور نہ پایا جانا ایک دوسرے کی تضاد ہے، عمل کے اندر تضاد آ جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ شارع کے ذہن میں. اباحت کیا کہتی ہے؟ کہ شارع کے ذہن میں اس عمل کا نہ ارادہ ہے نہ کراہت ہے. حرمت کیا کہتے ہیں؟ کہ شارع کے ذہن میں اس کے اندر کراہت ہے. تو وہاں شارع کے ذہن میں کراہت کا ہونا اور اذن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کراہت کا نہ ہونا، وہاں شارع کے ذہن میں تضاد ہے. اگر اس اباحت کو اباحت حقیقی قرار دیا جائے تو تینوں مقام پہ تضاد آ جائے گا ڈائریکٹ. ہاں جی، حکم کے ساتھ، کیونکہ اباحت ڈائریکٹ جو ہے وہ تضاد رکھتی ہے حرمت کے ساتھ. کیونکہ اباحت کا مطلب ہے اذن، حرمت جو ہے وہ مانے ہے اذن سے. حرمت کیا کہتی ہے؟ کہ تجھے اذن ہے اس عمل کو انجام دینے کا؟ نہیں ہے. اباحت کیا کہتی ہے؟ تجھے اذن ہے اس عمل کو انجام دے سکتا ہے. تو حرمت اور اذن ایک دوسرے کے کیا ہے؟ تضاد ہے. تو حرمت حقیقیہ جو ہے وہ کاشف بنے گی تضاد سے تینوں مقامات پر. لیکن اگر وہ اباحت لے لیجیے، کون سی؟ اباحت ظاہری. اباحت ظاہری اپنے متعلق کے بارے میں کاشف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ اباحت ظاہری ہے، اور ظاہری حکم کا ہم کیا بیان کر چکے ہیں ملاک مصلحت مفسدہ جو بھی ہوتا ہے اس کے نفس میں ہوتا ہے، اس کے متعلق عمل کے اندر نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اباحت کو ظاہری جب لیں گے تو یہ متعلق کے حوالے سے کاشف نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی شے ہے کوئی شے نہیں ہے. اباحت ظاہری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب کوئی تعلق نہیں تو پھر یہ اس متعلق کے لحاظ سے تضاد کے لیے کاشف نہیں بنے گی. صرف کس کے لیے کاشف بنے گی؟ ایک اپنے نفس کا تضاد دے گی حکم کے ساتھ، دوسرا شارع کے ذہن میں تضاد دے گی. شارع کے ذہن میں کیسے تضاد دے گی؟ اس لیے کہ اباحت جو ہے وہ ہے اس عمل کا اذن. ٹھیک. اور حرمت کیا اباحت کشف کرتی ہے کہ شارع کے ذہن میں اذن پایا جاتا ہے اس عمل کو انجام دینے کا. حرمت یہ کاشف ہے کہ شارع کے ذہن میں کراہت پائی جاتی ہے اس عمل کی. تو شارع کے ذہن میں اذن اور کراہت جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی، شارع اذن بھی دے عمل کو انجام دینے کا اور کراہت بھی کرے بھی اس کو انجام نہ دے، یہ دونوں شارع کے ذہن میں کیا ہیں؟ کیفیت کے مقام پہ. یعنی ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اباحت ظاہریہ میں آپ کے پاس تضاد کے دو مورد بنیں گے، ایک بین الحکمین، ایک بین الاذن والکراہت. اور اباحت حقیقیہ کے مورد میں آپ کے پاس تضاد کے موارد تین بنیں گے. تیسرا مورد آپ دو یہی ہو گئے، تیسرا شامل کر لیں گے جو متعلق کے حوالے سے جو ملاقین میں آتا ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بھائی جو اصول اذن اور اباحت کو بیان کرتے ہیں، یہ اباحت اور اذن کو بیان کرتے ہیں مشکوک مورد کے لیے. اور مشکوک مورد میں جب شارع کی طرف سے مکلف کو آ جائے گا اذن، اب ہم نے اس دلیل کو حجت فرض کر لیا جس نے یہ اباحت بیان کی ہے، تو اباحت کی بنا پر مکلف کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اذن ہو جائے گا اس عمل کو انجام دینے کا. جب اذن ہو جائے گا تو فرض کریں کہ بالواقع وہ حرام تھا، تو اذن کی بنا پہ کیا ہو گیا؟ وہ حرام میں مبتلا ہو گیا. تو شارع نے اب خود اذن دیا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا. شارع حرام میں مبتلا ہونے کا اذن دے، یہ اجتماع ضدین کو لازم آتا ہے، اجتماع ضدین کا موجب ہے. وہ اجتماع ضدین کہاں ہوگا؟ ایک اذن اور حرمت کے درمیان، ایک اس شارع کی کراہت اور اذن کے درمیان.
इज़्न से मुराद इबाहत है, इबाहत और हुर्मत के दरमियान, और इज़्न से मुराद जो शारे के ज़हन में इज़्न पाया जाता है, उस इज़्न और उस कराहत के बारे में, कराहत के दरमियान जो कराहत बायस बनी है इस हुर्मत के इंशा करने का। वाज़ेह हो रही है बात। अब यहाँ ये है इश्काल। अब इश्काल को जोड़ने लगा हूं काल वाले जवाब के साथ, क्योंकि हमने इस इश्काल की बिना पे काल वाले जवाब को क्या करार दिया है, बायसे खलल करार दिया या मोरद खलल करार दिया है। कहते हैं कल तुमने जो जवाब दिया है ना कि भाई हुक्म ज़ाहिरी जो है इसको इंशा किया जाता है उस मसलहत और मफसदा की बिना पे जो उसके नफ्स के अंदर है, और हुक्म वाक़ई को इंशा किया जाता है उस मसलहत और मफसदे की बिना पर जो उसके मुतअल्लिक़ के अंदर है। ठीक, तुम्हारी ये बात या तुम्हारी ये टेक्निक कि आपने ज़ाहिरी में उसके नफ्स के अंदर मान लिया मफसदा और मसलहत का वजूद, और वाकई में आपने उसके मुतअल्लिक़ के अंदर मान लिया। अब इस मफसदा और मसलहत का नाम रखने लगा हूं मैं मिलाक। इंशा का मिलाक आपने ज़ाहिरी में उसके नफ्स के अंदर मान लिया, और वाकई में इंशा का मिलाक आपने उसके मुतअल्लिक़ के अंदर मान लिया। इससे आपने जो तजाद वगैरह वगैरह रफा किया है, वो सारे तजाद वाले इश्कालात या सारे जो भी इश्कालात थे सारे रफा हो जाते हैं, मगर सिर्फ रफा हो जाते हैं अगर हुक्म ज़ाहिरी इस्तिहबाब हो, कराहत हो, हुर्मत हो, वजूब हो, इन चार अहकाम की सूरत में तो ये तुम्हारा जवाब कार आमद है। लेकिन अगर हुक्म ज़ाहिरी इबाहत हो तो फिर ये तुम्हारा जवाब कार आमद नहीं है। ठीक है, फिर ये तुम्हारा जवाब कार आमद नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस इबाहत की सूरत में जब हम हुक्म ज़ाहिरी की जगह पे उन चार के अलावा इसको ले आते हैं कि इसको इबाहत को ले आते हैं, जब इबाहत को ले आते हैं तो अब इबाहत को शारे ने जाल फरमाया है, वला उस मसलहत की बिना पर जो इसके नफ्स के अंदर है। ठीक, लेकिन इबाहत होती है क्या? इज़्न। किस बात का इज़्न? डायरेक्टली ये इबाहत इज़्न है। किसका इज़्न? अपने मर्द में पाए जाने वाले हुक्म वाक़ई की मुखालफत का। जब उस अपने मर्द में पाए जाने वाले हुक्म की मुखालफत का ये इज़्न का परवाना लेकर आती है, तो फिर उसकी मुखालफत का इज़्न और वो हुक्म दोनों एक दूसरे की क्या हैं? उधर से शारे कहे कि ये हुक्म है, और फिर ये कहे कि उसकी मुखालफत का भी तुझे इज़्न है। ये दोनों हुक्म और मुखालफत क्या करेंगे? मकाम हुक्म में भी तजाद कर जाएंगे और शारे की कैफियत ज़हनी में भी तजाद कर जाएंगे। ठीक है ना? तो तुम्हारा वो जवाब बाकी चार मकामात पे तो कार आमद है, मगर इबाहत के मौरद में कार आमद नहीं है। जब कार आमद नहीं है तो जवाब ऐसा देना चाहिए जो जमीन किस्म की अदिल्ला को शामिल होना चाहिए, ना कि जो बाद को शामिल हो, बाद को शामिल ना हो। वो जवाब तुम्हारा ताम नहीं है। इसकी बिना पे अब हमें क्या करना चाहिए? एक और जवाब इजाद करना पड़ेगा जिसके जो जवाब शामिल हो किसको भी? इस इबाहत को भी, कि इस इबाहत वाले ऐसा जवाब चाहिए जो इबाहत वाले तजाद को भी रफा करे, इसको भी हल करे। तो अब इस जवाब को बयान करने से पहले जरा ये इश्काल सुन लें जो काल वाले जवाब के ऊपर बयान किया गया। नाम, जी हाँ, युश्कलो अल अम्रो, मुश्किल हो जाएगा मामला, यानी जवाब पे इश्काल आ जाएगा। किस जवाब पे? जो जवाब तुमने कल बयान किया है वो महजूरात को रफा करने के लिए मामला मुश्किल हो जाएगा, यानी कल वाले जवाब के ऊपर इश्काल आ जाएगा। कहां? फी बाज़िल उसूल अमलिया थे, बाज उसूल अमलिया में, सारे उसूल अमलिया पर ना, बाज पर। बाज क्यों कहा है? इसलिए कि सब उसूल अमलिया इज़्न का काम नहीं देते हैं, जो इज़्न का काम देते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। बाज उसूल अमलिया में, बाज उसूल अमलिया मसलन कौन कौन से भाई वजाहत करें? का इसालतिल इबाहत अल शरिया, मसलन वो उसूल जो इबाहत शरिया को बयान करते हैं। तो अब मिसाल एक काफी है, बाकी आप सारे इशारे ले लें जो इबाहत को बयान करते हैं। ठीक है ना? अच्छा भाई, अब बयान करेगा भाई इन उसूल के हवाले से तुम्हारा जवाब जो है मौरद इश्काल है। भाई कैसे मौरद इश्काल है तुम्हारा जवाब?
کہتا ہے فَإِنَّ الْإِذْنَ فِي الْإِقْدَامِ وَالْإِقْتِحَامِ، اقدام اور اقتحام ایک ہی چیز ہوتی ہے. شارع کی طرف سے مکلف کو اذن دے دینا، کس کا؟ اقدام کا. اقدام کا کیا ترجمہ کریں گے؟ حکم واقعی کی مخالفت کا اقدام کر سکتا ہے، تیرے لیے اذن ہے. یہ جو شارع نے اذن دیا ہے کہ تو حکم واقعی کی مخالفت کر سکتا ہے. اب اقتحام کا ترجمہ کریں گے تو اور زیادہ مزید سنگین ہو جائے گا. اقتحام یعنی ارتکاب، حکم واقعی کی مخالفت کا ارتکاب کر سکتا ہے. یہ ارتکاب کا اذن ینافی تنافی رکھتا ہے. کس کے ساتھ تنافی رکھتا ہے؟ المنع، منع کا ترجمہ ہے حرمت. الحرمت فعلان، حرمت فعلی کے ساتھ تنافی رکھتا ہے. کیوں تنافی رکھتا ہے؟ اس لیے کہ حرمت فعلی منع کرتی ہے کہ اس عمل کو انجام نہ دے، اور اباحت کیا کہتی ہے کہ اذن ہے اس عمل کو انجام دے سکتا ہے. تو پھر اباحت کیا کرے گی؟ تنافی رکھتی ہے کس ان کے ساتھ؟ المنع فعلان، وہ جو منع فعلی ہے، یعنی اس عمل کو انجام دینے کو شارع کی طرف سے منع کیا گیا ہے. منع یعنی حرام کرا دیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ تنافی رکھتی ہے. کما فی ما، مثال کیا ہے بھی کیسے تنافی رکھتی ہے، کہاں تنافی رکھتی ہے؟ کما فی، جیسا کہ اس مورد میں جس مورد میں صادفہ الحرام، وہ اذن تصادف کر جائے حرمت واقعی سے. کیونکہ بات مشکوک مورد کے لیے آتی ہے نا. مشکوک مورد میں استعمال ہوتا ہے کہ واقعاً وہ حرام ہو. اچھا وین کا، اچھا یہ اشکال مکمل ہو گیا بھائی. ٹھیک ہے جی، اشکال مکمل ہو گیا. لہذا جو اشارے ہیں اباحت کو بیان کرنے والے، ان کو حجت فرض کر لیا جائے تو پھر وہ جو اباحت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تنافی اور تضاد رکھتی ہے. کس کے ساتھ؟ اس حرمت کے ساتھ جو اس مورد میں پائی جاتی ہے. جب اس کے ساتھ یہ تضاد رکھتا ہے تو پھر تمہارا وہ جواب جو کل جو تھا وہ ملاک والا کہ اس کے نفس کے اندر ہے، اس کے متعلق کے اندر ہے، وہ جواب تمہارا اس اباحت کو شامل ہے. اباحت کے لیے، اباحت کے مورد میں جو تضاد پایا جاتا ہے اس کو وہ رفع نہیں کر رہا. وَإِنْ كَانَ، اب ان کانا سے اشارہ دے رہا ہے اس اباحت کی قسموں کی طرف. وَإِنْ كَانَ الْإِذْنُ، اگرچہ وہ اذن اور اباحت جو ہے فی ہے اس اقدام میں جو پائی جاتی ہے، یا شارع کی طرف سے وہ اذن جو ملا ہے فعل اقدام کے حوالے سے، وہ اذن اور مصلحت جو ہے آئی ہو کس لحاظ سے؟ لے اجل مصلحت فی ہے. یہاں نسخے میں لفظ عدم لکھا ہوا ہے، یہ غلطی ہے نسخے کی. اگرچہ یہ اذن وہ والا اذن ہو لے اجلے جس کو انشاء کیا جاتا ہے، لے اجل کس وجہ سے؟ اس وجہ سے مصلحت فی ہے کہ اس اذن کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے، یعنی نفس الاذن کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے. اس وجہ سے شارع نے اس اذن کو، اشارہ ہو گیا کس کی طرف؟ حکم ظاہری کی طرف، یعنی اس اباحت ظاہری کی طرف. اباحت ظاہری میں مصلحت کہاں ہوتی ہے؟ اس کے نفس کے اندر. تو اس اذن اور اباحت ظاہری کو انشاء کیا جاتا ہے کس وجہ سے؟ اس مصلحت کی وجہ سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. لفظ عدم پھر نہیں ہونا چاہیے، عدم مصلحت کی بنا پر نہیں، مصلحت کی بنا پہ وہ اذن ظاہر کے اذن کو انشاء کیا جاتا ہے. لا کے ذریعے آپ اشارہ دے گا کس کی طرف؟ اس اباحت حقیقیہ کی طرف. اگرچہ اباحت اور اذن وہ والا ہو جس کو انشاء کیا جاتا ہے اس مصلحت کی وجہ سے فی ہے جو اس کے اندر کے نفس کے اندر پائی جاتی ہے. لا، نہ کہ وہ والی اذن اور اباحت ہو جس کو انشاء کیا جاتا ہے لے اجل اس وجہ سے عدم مصلحت اور مفسدتن فی المعزون بہ فی ہے. فی المعزون فی تو مراد متعلق ہے کہ متعلق کے اندر مصلحت اور مفسدہ نہ پایا جائے تو متعلق کے اندر متعلق ان دونوں سے خالی ہونے کی وجہ سے جو مصلحت ایجاد کی، جو اباحت انشاء کی جاتی ہے اگرچہ وہ والی مصلحت نہ بھی ہو. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ مصلحت اباحت اپنے مورد میں پائے جانے والی حرمت کے ساتھ تضاد رکھتی ہے، چاہے یہ مصلحت ظاہری ہو چاہے یہ مصلحت حقیقی ہو. فرق صرف اتنا ہے، مصلحت حقیقی کی صورت میں تضاد تینوں موارد میں آ جائے گا اور مصلحت ظاہری کی صورت میں تضاد دو مورد میں آ جائے گا. مگر یہ کہ تضاد تو ہے نا، پھر بھی دو مورد میں ہو تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جائز ہو جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ اچھا،
فلا محیصہ فی مثلہ، فلا محیصہ یعنی فلا بدہ، تو اب ضروری ہے فی مثلہ اس جیسے مورد کے لیے الا ان الالتزام، یہ الا بھی زائد ہے بھائی، اس الا کو بھی آپ جو ہے وہ دائرہ لگا کے کراس لگا دو کہ یہ الا زائد ہے، یعنی عبارت میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی فلا بدہ فی مثلہ ان الالتزام، اب ضروری ہے اس جیسے مورد کے لیے کسی ایسے جواب کا ہونا جو جواب اس تضاد کو رفع کرے، اس اباحت والے مورد میں جو پایا جاتا ہے تضاد، اس کو بھی رفع کرے۔ تو محارے والے جواب نے پچھلے 4 احکام کے حوالے سے تو تضاد کو رفع کیا ہے، لیکن اباحت کے حوالے سے جو تضاد ہے اس کو رفع نہیں کیا ہے۔ تو لا بد فی مثلہ، ایسا اس جیسے مورد کے لیے ایک ایسے جواب کا ہونا چاہیے جو جواب فی مثلہ، اس جیسے مورد کے، فی مثلہ کا اشارہ اصول اور اباحت کے مورد کی طرف جا رہا ہے، اس جیسے مورد کے لیے بھی تضاد کو رفع کرے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب؟ اچھا، یہاں سے اب فلا بدا فلا محیصہ فی مثلہ، اب یہاں سے کیا ہونے لگا ہے؟ جواب کا بیان شروع ہونے لگا ہے۔ حسن صاحب دیکھیں جواب دینے کی گنجائش ہے؟ روک دیں یا جواب دیا جائے؟ السلام علیکم۔